ایک صحابی ہیں جس کا نام حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور فقہا صحابہ میں سے ہے، اور ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے 2 مرتبہ ہجرت فرمائی ہے، ایک حبشہ کی طرف اور دوسرا مدینہ طیبہ کی طرف۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے سفر کی وجہ سے نیک اعمال چھوٹ رہے ہیں یا بیماری کی وجہ سے نیک اعمال چھوٹ رہے ہیں، اگر وہ سفر میں نہیں بلکہ گھر میں ہوتے تو وہ نیک اعمال کرتے، یا بیمار نہیں صحت مند ہوتے تو وہ نیک اعمال کرتے، صرف سفر اور بیماری کی وجہ سے اس کے نیک اعمال چھوٹ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے نام اعمال میں وہ اعمال لکھتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک حوصلہ بھی دیا اور ایک نعمت کی بات بھی بتا دی کہ آپ اگر سفر میں ہیں یا آپ بیماری میں مبتلا ہے، مجبوری کی وجہ سے آپ نیک اعمال نہیں کر سکتے، تو آپ کو اس پر صدمے کی ضرورت نہیں، آپ کو اس پر فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے آپ کے نام اعمال میں وہ اعمال لکھ لیتے ہیں جو آپ صحت مندی میں اور قامت میں آپ کیا کرتے تھے۔ لیکن وہ یہ اعمال ہیں جو نفلی اعمال ہے، لیکن مسلمانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اعمال فرض کیے ہیں وہ اسی انداز میں مکمل ادا کرنا ضروری ہے۔ مثلا نماز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کے اوپر فرض کیا ہے، اگرچہ انسان بستر مرگ پر بھی ہو تب بھی نماز معاف نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت دی کہ اگر آپ بیمار ہیں، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھیں، اگر آپ وضو نہیں کر سکتے تیمم کر کے پڑھیں، اگر آپ کپڑوں کو بالکل پاک نہیں رکھ سکتے تو اسی طرح پڑھ لیں، لیکن نماز آپ کو کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اگر آپ کسی شخص پر بے ہوشی طاری ہوتی ہے اور اس پر اوپر 6 نمازیں گزر جائے تو اس کو نماز معاف ہے، ورنہ اگر کسی شخص کو ہوش ہو اور دم میں دم ہو اس وقت تک اس کو اوپر نماز فرض ہے، نماز کسی صورت بھی معاف نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بسا اوقات بعض جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، جو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے رخصت دیا، یا لیٹ کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل میں ایک صدمہ ہوتا ہے، ایک تکلیف ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، ہم لیٹ کر یا بیٹھ کر اللہ کی عبادت نہ کریں بلکہ کیا کریں، کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی مجبوری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رخصت دیا ہوا ہے کہ کھڑے ہو کر اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر پڑھو، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس نیت کے مطابق آپ کے اعمال میں یہ اعمال لکھتے رہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزیمت کا جو راستہ ہے وہ سب سے اعلیٰ راستہ ہے، اور اس راستے پر عمل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ عزیمت والا راستہ کون سا ہے؟ مثلا نماز ہے، نماز میں ایک شخص صحت مند ہے، قیام بھی صحیح طریقے سے کر سکتا ہے، رکوع بھی صحیح طریقے سے کر سکتا ہے، سجدہ بھی صحیح طریقے سے کر سکتا ہے، اور قیدے میں بھی صحیح طریقے سے بیٹھ سکتا ہے، صحیح صحت مند انسان ہے، لیکن اگر وہ کھڑا ہو کے پڑھتا ہے تو یہ عزیمت کا راستہ ہے، اگر وہ سستی کی وجہ سے صحت مند ہونے کے باوجود بھی بیٹھ کر پڑھتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، تو یہ عزیمت والا راستہ ہے۔ اور ایک رخصت والا راستہ ہے کہ انسان بیمار ہے یا بڑھاپا ہے، کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی، بیٹھ کر پڑھو۔ انسان سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھے۔ اب انسان یہ کہیں کہ نہیں میں تو صحت مند ہوں، چست آدمی ہوں، جوان ہوں، میں 4 رکعت پوری پڑھوں گا، 2 رکعت کیوں پڑھوں گا سفر میں؟ تو یہ اپنے آپ کی بہادری دکھانا مقصود ہے، اللہ کو بہادری دکھانا۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے انسان کتنا ضعیف اور کتنا طاقتور ہے،
لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 رکعت والی نماز کی رخصت دی، 2 رکعت میں پڑھ لو، اور بیمار ہو کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، یہ اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے نہیں میں بوڑھا ہوں اٹھ نہیں سکتا ہوں لیکن زبردستی اٹھ کے میں نماز پڑھوں گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادری دکھانا مقصود ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دیا؟ رخصت دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی وہی چیز مطلوب ہے جس حالت میں آپ پڑھ سکتے ہو، مجبوری کی وجہ سے آپ جس حالت میں پڑھتے ہو، اللہ تعالیٰ کو آپ کی وہی عبادت مقصود ہے، وہی عبادت مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو۔ آپ اگر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کے بیٹھ کر پڑھنا آپ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کھڑے ہو کر پڑھنا اللہ کو پسند نہیں۔ اگر آپ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو آپ کا کھڑا ہو کر پڑھنا پسند ہے، بیٹھ کر پڑھنا پسند نہیں۔ تو اصل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جس حالت میں رکھا ہے اسی حالت میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اپنی خواہش پورا کرنا یا اپنی پسند کو پورا کرنا چھوڑ دے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے۔